سر اگر انسان آپ کی طرح کا ملٹی ٹیلنٹڈ ہو تو اکثر ایسے سانحات بھی ہو جایا کرتے ہیں کہ ان تمام ٹیلنٹس کو بروئے کار لانے کے لیے یا تو وقت نہیں ہوتا یا مواقع نہیں ہوتے. آپ ماشاءاللہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ قدرت نے یہ دونوں چیزیں آپ کو بڑی عزت و احترام سے فراہم کی. کتنا اطمینان رہا وقت اور مواقع دونوں کے ملنے کا؟ ویسے عمران، میں سمجھتا ہوں کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اتنی محدود ہے کہ آپ کسی ایک فیلڈ کو بھی ماسٹر نہیں کر سکتے ہیں. کیا بات! مثال کے طور پہ اگر موسیقار آپ بننا چاہتے ہیں تو ایک زندگی کافی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی میں آپ جتنے مزے لے سکتے ہیں وہ لے لیں. اسی لیے آپ ڈرفٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں. میں اسپیشلائزیشن کے اگینسٹ نہیں مطلب فیور میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلائزیشن یعنی کہ آپ اتنے پازیٹیو ہیں کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں تھوڑا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اگینسٹ ہوں. نہیں، میرا مطلب میں فیور میں نہیں ہوں. بات وہی ہے لیکن آپ نے کہا چلیں اس میں بھی ذرا تھوڑی سی محبت ڈال دیتے ہیں، ذرا جھگڑا بھی کرے تو آپ جناب کے ساتھ. نہیں مطلب شدت پسند نہیں ہوں میں. شدت پسند نہیں رہے کسی بھی معاملے میں؟ میرا خیال ہے کہ ہر معاملے میں، چاہے محبت کا رشتہ ہو یا نفرت کا رشتہ ہو. محبت ہو نفرت تو خیر ایک منفی چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ کروں. آج تک میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے، آج تک. اس لیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو فہم فراست یا ذہن میں جو کچھ آپ کے ابھرتا ہے اگر عطا کی ہے تو وہ کسی بھلے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. آپ یہ دعا دے سکتے کہ یار خدا آپ کو ہدایت دے. نہیں تو سر اگر کوئی دل دکھائے جی شدت سے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے؟ جس کا دل دکھا ہو اس پہ منحصر ہے کہ وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں. میں کون ہوں اس کو کچھ کہنے والا. اور جس کا دل دکھا ہے سر کہیں نہ کہیں اس کا بھی تو قصور ہوگا نا سر. اس نے دل تھمایا تو دکھا نا سر. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس دل نے توقعات رکھی ہوں گی بہت زیادہ، ہاں نا، وہی نا تھمایا نا، اس لیے وہ دل دکھا ہے. دل کسی کے ہاتھ میں تھمائیں گے تو پھر اس کی مرضی ہے نا وہ اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے. یعنی آپ اپنے دل کا احترام بھی نہیں کریں گے، آپ نے پھینک دیا. جی تو سر آپ پہ تو بہت سے دل گرتے رہے ہیں، رہے ہوں گے، رہتے رہیں گے. حسین لوگ بھی دل پھینک ہوتے ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ بہت دل پھینک ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اچھا جی جی. وہ کیسے سر؟ بہت سارے بیوقوفوں نے مجھ پہ دل پھینکے. یہ بات اچھا تو سر کیا کرتے رہے جب بھی کوئی آپ کی طرف دل پھینکتا تھا تو دل کیچ کرتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ نہیں، میں اس دل کا احترام کرتا تھا، چاہے وہ تعلق چند ہفتوں کا ہو یا مہینوں کا ہو یا سالوں کا ہو یا اس سے بھی زیادہ. کیوں دل دینے والے جو ہیں وہ سخی لوگ ہوتے ہیں. واہ. اور سخاوت کا احترام آپ کو کرنا چاہیے. سخاوت کو آپ ابیوز نہیں کر سکتے ہیں. سخاوت کو آپ یعنی بے اتنائی سے نہیں دیکھ سکتے. تو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا چاہے تعلق دنوں کا ہو، ہفتوں کا ہو، گھنٹوں کا ہو، مہینوں کا ہو، سالوں کا ہو، آپ نے رد نہیں کیا کبھی، محبت کی قدر کرتے رہے. میں بالکل کرتا رہا ہوں. بالکل. کسی کی محبت کو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا؟ مطلب میں احترام کرتا رہا ہوں. احترام کیسے کہتے ہیں سر؟ اس خیر ہے بتا دیں سر، کوئی نہیں، بچے ہیں آپ آپس میں احترام اس طرح سے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ ہاں نہیں بھی کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے نہ کہیں کہ ان کو محسوس نہ ہو. اس کو ہاں لگے. ہاں نہ لگے لیکن محسوس نہ ہو. کیسے سر؟ سمجھیں کہ میں ہوں، میں سمجھے نا، ایک چھوٹا سا ہم ایک اسکٹ کر لیتے ہیں. میں ہوں اور میں آپ سے کہتی ہوں جمال میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. اگر آپ نے میری محبت پہ یقین نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی. دے دیں جان. جان دے دیں.
یہی رہیے گا کیونکہ یہاں پڑ گئے ہیں جان کے لالے. ہمارے ساتھ موجود ہے لیجنڈری ہم سب کے پورے پاکستان کے فیوریٹ دا ہینڈسم جمال شاہ صاحب. اینڈ یو گائز آر واچنگ یور فیوریٹ لیٹ نائٹ شو کالڈ مذاق رات. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. کیا بات ہے. اچھا سر, آپ نے تو بہت سے لوگوں کو ٹالا, کسی کو اپنایا, کسی کو منع کر دیا. آپ نے کبھی ریجیکشن دیکھی؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی دنیا میں ریجیکشن دیکھ سکتا ہے کسی انسان کے ہاتھوں؟ عمران, میرا خیال ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے دعائیں ملی ہوئی ہیں کہ میں نے آج تک ریجیکشن نہیں دیکھی. میں بہت ہی ہمبل انسان ہوں, میں سریا کبھی نہیں لگتا ہے. کیا بات. آج تک نہیں لگا, شکر ہے خدا کا. وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ میں توقعات رکھتا نہیں ہوں زیادہ. مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں. اگر مجھے لگے کہ بات کرنی چاہیے تو میں بالکل بے دھڑک کر لیتا ہوں, ورنہ خاموش. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے زندگی میں جہاں نشانہ لگایا وہ لگا. ارے نہیں, نشانہ تیر انداز نہیں ہوں, نہ شکاری ہوں. آئے واہ واہ واہ, میں تو پیار کرنے والا ہوں. یہ تعلق ایسا ہے کہ دونوں طرف اگر برابر ہو تبھی مزہ آتا ہے, کیا بات ہے, ورنہ بیکار ہے. سر ایک ایسے علاقے سے آپ کا تعلق تھا جہاں ایکٹنگ یا فن اتنا زیادہ تب نہیں تھا. آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جس نے اس شہر کی یونیورسٹی میں سب سے پہلا فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا. فن آنے یا اس پہ عبور حاصل کرنے سے پہلے شوق پیدا ہوتا ہے, شوق کے بعد فیصلہ آتا ہے, فیصلے کے بعد آپ اس کے اوپر کام شروع کرتے ہیں. ایسے ماحول میں رہ کر ایک آرٹسٹ کیسے پنپا؟ اچھا, میں ایک ایسے گھرانے سے ہوں جو فن کو پسند کرنے والے ہیں. یعنی میرے والد صاحب موسیقی کو بہت پسند کیا کرتے تھے. ان کے بڑے بھائی سیلف ٹاٹ آرٹسٹ تھے. اچھا, وہ رباب بھی بجا سکتے تھے, جو بغیر سیکھے. شاید سیکھے ہوں. بلوچستان کے جو ٹاپ موسٹ رباب ایک فیملی تھی, امام الدین صلاحی وغیرہ, ان کے والد سے وہ شاید سیکھتے رہے ہوں, اور وہ اچھے تھے. پارسی تھیٹر میں وہ پرفارم بھی کر چکے ہیں. اچھا, ایسے مطلب شخص تھے. سیلف ٹاٹ اسکلپٹر تھے. لاہور میوزیم میں ان کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں. بلوچستان کے جو دیہی علاقوں کے سینریز ہیں چھوٹے چھوٹے, اس میں آپ دمبے دیکھیں گے, گڈریے دیکھیں گے, اونٹ دیکھیں گے, مختلف جانور, خیمے وغیرہ, بہت ہی خوبصورت. وہ خود بنایا کرتے تھے اور خود سے ہی سیکھے تھے وہ. کیا بات. اس طرح کا ماحول تھا. گو کہ ان سے تعلق ہمارا نہیں تھا, لیکن جس گھر میں میں پیدا ہوا انہوں نے یہ مجھے تاثر دیا کہ میں آرٹسٹ ہوں. اس لیے کہ میں بہت چھوٹے ہوتے ہوئے میں ڈرا کیا کرتا تھا, تصویریں بنایا کرتا تھا دیواروں پہ. میری ماں جو بالکل ان پڑھ تھی, ایک جماعت بھی نہیں پڑھی تھی, انہوں نے کبھی مجھے نہیں روکا. ساری رات وہ دیواریں صاف کیا کرتی تھی, جو میں دن بھر کوئلے سے یا پینسلوں سے بھر دیا کرتا تھا, اور اگلے دن وہ دیواریں میرے لیے تیار ہوتی تھی. میں پھر جا کے حملہ آور ہوتا تھا.